جی السلام علیکم پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ہب ٹرکس ود سید طیب۔ آج ہم فرسٹ چیپٹر ٹریٹی آف حدیبیہ اس کی کمپلیٹ ایکسرسائز کو سالو کریں گے ود کویسچن آنسرز اور باقی گرامیٹیکل ٹاپکس بھی اور ایم سی کیوز وغیرہ بھی کمپلیٹ اس کو سالو کریں گے۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کی اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ہو سکے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آنسر دی فالوئنگ کویسچنس۔ واٹ از دا ہسٹوریکل امپورٹنس آف دا ٹریٹی آف حدیبیہ ان دی کانٹیکسٹ آف اسلامک ہسٹری؟ معاہدہ حدیبیہ کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ تاریخی اہمیت کیا ہے اسلامی تاریخ میں؟ How did it impact the relationship between the Muslims and the Quraysh? How did it impact the relationship between اور اس کے کیا اثرات پڑے مسلمانوں اور قریش کے لوگوں کے درمیان میں؟ تو اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ The Treaty of Hudaybiyah holds significant importance, historical importance in the Islamic history. اسلام کی تاریخ میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ as it marked a turning point for the Muslims. یہ ایک تبدیلی کا پوائنٹ تھا مسلمانوں کے لیے۔ It was a peace treaty between the Muslims and the Muslims of Medina. یہ ایک امن کا معاہدہ تھا مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان۔ Led by the Prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and the قریش tribe of Makkah signed in 628 CE، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان 628 عیسوی میں سائن کیا۔ The treaty allowed a temporary truce between the two parties. اس معاہدے نے دونوں فریقوں کے درمیان ایک عارضی جنگ بندی کی اجازت دی۔ Ending years of hospitality and skirmishes، جس نے برسوں مہمان نوازی اور جھڑپیں ختم ہوئیں۔ It provided a period of peace which allowed the Muslims to focus on spreading the Islam without the constant threat of attack from the Quraysh۔ اس نے امن کی مدت فراہم کی جس نے مسلمانوں کو قریش کے حملے کے مسلسل خطرے کے بغیر اسلام۔ The Treaty of Hudaybiyah helped to improve the relationship between the Muslims and the Quraysh over time. معاہدہ حدیبیہ نے وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں اور قریش کے لوگوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد کی۔ As it allowed for period of mutual respect and cooperation, ultimately leading to the acceptance of Islam by any members of the Quraysh tribe. کیونکہ اس میں باہمی احترام اور تعاون کی مدد کی اجازت دی جو بالآخر قریش قبیلے کے کسی بھی فرد کے اسلام قبول کرنے کا باعث بنی۔ کویسچن نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ How did the misunderstanding about حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی martyrdom affect the course of events and how was it resolved؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی شہادت سے متعلق غلط فہمی نے واقعات کے دھارے پر کیا اثر ڈالا اور اس کا ازالہ کیسے ہوا؟ Misunderstanding about حضرت عثمان غنی martyrdom fueled tensions and divisions among Muslims. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی شہادت کے بارے میں غلط فہمی نے مسلمانوں کے درمیان تناؤ اور تفرقہ کو ہوا دی، leading to the first فتنہ civil war in the Islamic history، جس سے اسلامی تاریخ میں پہلا فتنہ خانہ جنگی شروع ہوا۔ It was resolved through the arbitration of notable companions through deep-seated grievances, persisted contribution to subsequent conflicts in the Islamic history. یہ قابل ذکر صحابہ کی ثالثی کے ذریعے گہری شکایات کے ذریعے حل کیا گیا۔ اسلامی تاریخ کے بعد
کے تنازعات میں حصہ ڈالا؟ کوشچن نمبر 3 دیکھتے ہیں. Why did حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم decide to embark on the journey to Makkah despite the challenges posed by the Quraysh? قریش کی طرف سے پیش آنے والی تبدیلیوں کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے سفر پر جانے کا فیصلہ کیسے کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم decided to embark on the journey to Makkah despite the challenges posed by the Quraysh because it was a crucial step towards establishing Islam and fulfilling a religious obligation. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی طرف سے پیش آنے والی تبدیلیوں کے باوجود مکہ کے سفر پر جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ اسلام کے قیام اور مذہبی ذمہ داری کو پورا کرنے کی طرف ایک اہم قدم تھا. کوشچن نمبر 4 دیکھتے ہیں. Based on the text, what conditions were agreed upon the Muslims return to Makkah after the Treaty of Hudaybiyah? متن کی بنیاد پر حدیبیہ کے معاہدے کے بعد مسلمانوں کی مکہ واپسی کے لیے کن شرائط پر اتفاق کیا گیا؟ The conditions that were agreed upon for the Muslims return to Makkah after the Treaty of Hudaybiyah are: حدیبیہ کے معاہدے کے بعد مسلمانوں کی مکہ واپسی کے لیے جو شرائط طے کی گئی تھی وہ یہ ہے: A 10-year truce, 10 سالہ جنگ بندی. Permissions for Muslim to perform Umrah the following year, مسلمانوں کو اگلے سال عمرہ کرنے کی اجازت. کوشچن نمبر 5 دیکھتے ہیں. Evaluate the leadership qualities of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم during the events of the Treaty of Hudaybiyah. معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائدانہ خصوصیات کا اندازہ لگائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم demonstrated exceptional leadership during the Treaty of Hudaybiyah by prioritizing peace over conflict, negotiating with wisdom and patience, and securing a beneficial agreement for his followers despite initial challenges and opposition. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے معاہدے کے دوران تنازعات پر امن کو ترجیح دے کر حکمت اور صبر کے ساتھ گفت و شنید کرتے ہوئے اور ابتدائی چیلنجوں اور مخالفت کے باوجود اپنے پیروکاروں کے لیے ایک فائدہ مند معاہدہ کر کے غیر معمولی قیادت کا مظاہرہ کیا. Question number 6 دیکھتے ہیں. In the Treaty of Hudaybiyah, what conditions did the Quraysh agree to regarding the Muslims return to Makkah? معاہدہ حدیبیہ میں مسلمانوں کی مکہ واپسی کے حوالے سے قریش کن شرائط پر متفق ہوئے؟ In the Treaty of Hudaybiyah, the Quraysh agreed to allow the Muslims to return to Makkah for pilgrimage the following year. معاہدہ حدیبیہ میں قریش نے مسلمانوں کو اگلے سال حج کے لیے مکہ واپس آنے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا. نیکسٹ دیکھتے ہیں اس کے MCQs. What events led to the signing of the Treaty of Hudaybiyah? The Muslims attempt to perform Hajj in Makkah. اس کا آنسر یہ ہے: Which events led to the pledge known as Bayt Rizwan mentioned in the text? The completion of the Umrah pilgrimage. What did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam do in response to Hazrat Salma's radiyallahu ta'ala advice? Sacrificed his animals quietly. According to the text, why did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam erase the words Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from the treaty and replace them with bin Abdullah to maintain peace with the Quraysh? What was the outcome of the talks between the parties? A peace treaty was signed.
What role did Hazrat Ali Razia Ta'ala play in the writing of the Treaty of Hudaybiyah? He served as a witness to the treaty. What values are highlighted by the Treaty of Hudaybiyah according to the text? Tolerance, coexistence and mutual respect. Okay, vocabulary देखते हैं इस चैप्टर की. Read the following words in the given table and write their parts of speech in their relevant columns. आपको 3 बॉक्सेस दिए गए हैं, उसमें नाउन है, वर्ब है एंड एडजेक्टिव्स हैं. आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वो चाहे नाउन हो, चाहे वर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो. आपने क्या करना है कि उसका आपने 2 बॉक्सेस खाली हैं, उनमें से आपने उसका आंसर लिखना है. तो फर्स्ट है रिफ्लेक्ट, इसका नाउन होगा रिफ्लेक्शन और एडजेक्टिव होगा रिफ्लेक्टिव. नेक्स्ट है एंगेजमेंट, उसका वर्ब होगा एंगेज और एडजेक्टिव होगा एंगेज्ड. नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट, इसका नाउन होगा सिग्निफिकेंस और वर्ब होगा सिग्निफाई. नेक्स्ट है ड्रीम्ड, उसका नाउन होगा ड्रीम एंड एडजेक्टिव होगा ड्रीम. नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजेबल, उसका नाउन होगा रिकॉग्निशन एंड वर्ब होगा रिकॉग्नाइज. नेक्स्ट है नाउन एडवोकेसी, उसका वर्ब होगा एडवोकेट एंड एडजेक्टिव होगा एडवोकेटिव. नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच है. नाउन आपको बताए गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स ये आपको एक साइड पे बताए गए हैं. टाइप्स ऑफ नाउन्स क्या होते हैं और आपसे क्वेश्चन किया गया रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आइडेंटिफाई काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम इट एंड यूज देम इन योर सेंटेंसेस टू इन योर नोटबुक्स. तो आपने क्या करना है कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को यहाँ से इस पैराग्राफ से आइडेंटिफाई करना है. होते क्या है, काउंटेबल नाउन ये मेंशन्ड है, काउंटेबल नाउन्स रिफर टू आइटम्स दैट कैन बी काउंटेड. ऐसे आइटम्स को कहा जाता है जो कि काउंट किए जाएं. फॉर एग्जांपल चेयर्स, स्टिक्स, स्टूडेंट्स, इनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए उसको काउंटेबल नाउन कहा जाता है. अनकाउंटेबल नाउन्स are nouns that come in the state or quantity that is impossible to count. ऐसे का nouns के जिसको impossible हो काउंट करना उसको uncountable nouns कहते हैं. Like liquids are uncountable nouns. Liquids जो uncountable nouns हैं, as are things that are like liquids. Liquid की तरह की कोई भी जो चीज़ है, sand है, air है, और ये भी uncountable है. Abstract ideas like creativity और courage are also uncountable. और जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं लाइक क्रिएटिविटी है या करेज वगैरह है, हौसला है, तो वो भी अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं. इसी तरह से नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रिप्रेजेंट इनटेंजिबल आइडियाज. वर्ड्स लाइक हैव, लव, टाइम, ब्यूटी एंड साइंस आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं कि जिसको हम ना तो टच कर सकते हैं, ना ही हम जो है वो देख सकते हैं, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं हम. तो यहाँ पे लव है, टाइम है, ब्यूटी है, इसको हम फील कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंक्रीट नाउन्स. तो ये एक फिजिकल नाउन्स थिंग्स होती हैं दैट कैन बी सीन, टच्ड और हर्ड, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या सुन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टच अ ग्लास. आप अगर किसी ग्लास को टच करते हैं विच मेक्स अ कंक्रीट नाउन, जो कि एक कंक्रीट नाउन बनता है. ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्रीम्ड ऑफ परफॉर्मिंग द उम्रा इन द होली काबा. टू कंसिडर दिस ड्रीम एज अ साइन ऑफ रेवलेशन फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम accompanied himself with 1400 Muslims wearing ihram cloths and decided to visit Makkah. As per ancient Arab customs, everyone could visit the Kaaba unarmed and fighting of any kind was prohibited during the 4 sacred months of the year: Zikad, Zilhajjah, Muharram and Rajab. Therefore, Muslims embarked on their journey in the expectation that the Quraysh would respect their customs and recognize their peaceful intentions to make the Hajj, but the Quraysh proved Muslims wrong. तो हमने इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन हमने पहले कर ली है इससे पहले वाली वीडियो में. तो आज हम जो है जस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग नाउन्स देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स हम देख रहे हैं यहाँ पे.
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنکریٹ ناؤن ہے کیونکہ ان کو دیکھا بھی جا سکتا ہے, ان کو ٹچ بھی کیا جا سکتا ہے, سنا بھی جا سکتا ہے, اور کنکریٹ ہولی کعبہ بھی ہے. پھر اسی طرح سے یہاں پہ مسلمز کنکریٹ ہے اینڈ قریش کنکریٹ ہے. ڈریمڈ ہمارے پاس انکاؤنٹیبل اینڈ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. ریویلیشن ہمارے پاس انکاؤنٹیبل اینڈ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. فائٹنگ ہمارے پاس انکاؤنٹیبل اینڈ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. کائنڈ ہمارے پاس انکاؤنٹیبل اینڈ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. اور انٹینشنز ہمارے پاس انکاؤنٹیبل اینڈ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. اور اسی طرح سے مسلمز ہمارے پاس انکاؤنٹیبل ہے. اور دین پھر ہمارے پاس کاؤنٹیبل جو ہے وہ کسٹمز ہمارے پاس کاؤنٹیبل اینڈ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. اسی طرح سے فائٹنگ ہمارے پاس انکاؤنٹیبل اینڈ ایبسٹریکٹ ہے. ایکسپیکٹیشنز ہمارے پاس کاؤنٹیبل اینڈ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. اور یہ حج ہمارے پاس کاؤنٹیبل ہے, قریش انکاؤنٹیبل ہے. تو یہ سارے یہاں سے آپ مسلمس ہمارے پاس انکاؤنٹیبل ہے. جب گروپ آف مسلمس ہوں گے تو وہ انکاؤنٹیبل میں بھی آ سکتا ہے لیکن کاؤنٹیبل میں بھی آ سکتا ہے. اسی طرح سے نیکسٹ اگر ہم دیکھیں quantifiers are pre-modifiers which indicate how much and how many there is of something. quantifiers ہم modifier سے پہلے لگاتے ہیں. modifiers کہتے ہیں جو کی چیز جس سے ہم کسی چیز کی پرمیشن لیتے ہیں, ماڈیفائی کرتے ہیں کسی چیز کو, ہم ایز اس کے لیے پرمیشنز کے لیے, ریکویسٹ کے لیے, آرڈر کے لیے پھر ہم یوز کرتے ہیں, ان کو ہم کوانٹیفائرز کہتے ہیں, ماڈیفائرز کہتے ہیں. اور کوانٹیفائرز کو ہم ماڈیفائر سے پہلے یوز کرتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہاؤ مچ کتنی تعداد میں, اور ہاؤ مینی دیر از آف سم تھنگ, یا پھر کتنی ہاؤ مچ اور ہاؤ مینی کتنی تعداد میں ہمارے پاس کوئی چیز ہے. Using quantifiers requires a distinction to be made between countable and uncountable nouns. یہ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ countable اور uncountable nouns کے درمیان میں فرق کر سکیں. A countable noun can be modified by a number and has both a singular or plural forms. countable nouns جو ہے ہمارے پاس وہ نمبر کو شو کرتے ہیں اور اس میں سنگولر فارم بھی آ سکتی ہے اور پلورل فارم بھی آ سکتی ہے. چوز the correct options to fill in the blanks. آپ نے ان میں سے کوئی ایک آپشن کو کریکٹ کرنا ہے, چوز کرنا ہے تاکہ آپ اپنی بلینکس کو فل کر سکیں. آنسا از آلویز ایٹ ہوم, شی ڈز ناٹ گو آؤٹ. شی ڈز ناٹ گو آؤٹ مچ آئے گا یہاں پہ. آئی ڈونٹ لائک دا ویدر ان لندن, دیر از ٹو مچ رین. وی کوڈ ناٹ سٹ اینی ویئر ایٹ دا ایونٹ, دیر ور ٹو مینی پیپل. I did not have enough time to finish my test. You drank too much coffee, that's why you feel sick. Next ہے ہمارے پاس question, read the sentences, given sentences and write the parts of speech of the bold words in your notebook. آپ نے یہ جو different words آپ کو bold میں دیے گئے ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے, اور پڑھنے کے بعد ان کی پارٹس آف اسپیچ کے ساتھ آپ نے کاپی پہ لکھنا ہے. یوز ڈکشنری فار دس پرپز, آپ نے اس پرپز کے لیے ڈکشنری کا آپ استعمال کر سکتے ہیں یا تھیسورس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. اوکے, ہی صلی اللہ علیہ وسلم ٹینٹڈ آؤٹ سائڈ دا سٹی. تو آؤٹ سائڈ جو ہے ہمارے پاس ایڈورب ہے یا پھر پریپوزیشن ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ واز سینٹ ایز ہز ایمبیسڈر ٹو دی پیپل آف مکہ. ایمبیسڈر ہمارے پاس ناؤن ہے. اسی طرح سے دی اپیرنٹ ڈیفیٹ آف دا پیس آف حدیبیہ واز ایکچولی ڈکلیئرڈ ایز اے وکٹری فار مسلمس اینڈ اسلام. ڈیفیٹ ہمارے پاس ناؤن ہے یا پھر ورب ہے, اور ڈکلیئرڈ ہمارے پاس ورب ہے یا پھر ایڈجیکٹو ہے. آفٹر سینگ ریبیلیسنس اینڈ آبسٹینیسی آف دی قریش آف مکہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ واز سینٹ ایز ہز ایمبیسڈر ٹو دی پیپل آف مکہ. ریبیلیسنس ہمارے پاس ناؤن ہے اور آبسٹینیسی بھی ناؤن ہے. The talks proved fruitful and a memorandum of understanding was reached between the parties. تو یہ fruitful adjective ہے, memorandum noun ہے. Then پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and his followers were halted outside the city. halted ہمارے پاس verb ہے. اب آپ کو
کچھ کلیکٹیو ناؤنس دیے گئے ہیں, کچھ گروپ آف ناؤنس دیے گئے ہیں, آپ نے ان میں سے انڈر لائن کرنے ہیں سینٹینسز میں. انڈر لائن دی کلیکٹیو ناؤنس, آپ نے سینٹینسز میں کلیکٹیو ناؤنس کو انڈر لائن کرنا ہے, یعنی جو کسی چیز کی گروپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں ان دا گیون سینٹینسز اینڈ یوز دیم ان یور اون سینٹینس. اور پھر اس کو بعد میں آپ سیپریٹلی ان کے خود سے بھی سینٹینسز بنا سکتے ہیں. Any tribe or person who wishes to join Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and sign the agreement alongside him will be free to do so. ٹرائب یہاں پہ ہمارے پاس گروپ آف پیپل ہوتا ہے, قبیلہ وہ کہتے ہیں بیسیکلی, اور یہ یہاں پہ کلیکٹیو ناؤن ہے. Before deciding we constructed a panel of experts. پینل گروپ آف پیپل جس میں زیادہ تر 5 سے 6 لوگ ہوتے ہیں, اس میں ایکسپرٹس اگر ہوں تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کلیکٹیو ناؤن ہے. دی آرکیسٹرا پلیڈ بیوٹیفل میوزک ایٹ دا کانسرٹ ہال. آرکیسٹرا بیسیکلی میوزیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں یا گروپ آف بینڈس ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں آرکیسٹرا. تو آرکیسٹرا یہاں پہ ہمارے پاس کلیکٹیو ناؤنس ہے جو کہ گروپ آف پیپلس بینڈ کے لیے شو کر رہا ہے. A hive of bees has formed in the bushes. Hive of bees basically group of bees کو کہا جاتا ہے, اس کے گروپ آف بیز کو hive of bees کہا جاتا ہے. The gamekeeper spotted a new herd on the moors. تو یہاں پہ herd ہمارے پاس گروپ آف پیپلس ہے, ان کے لیے ورڈ یوز ہو رہا ہے کلیکٹیو ناؤنس. ہوپ یو لائک دس ویڈیو. اور اگر آپ کو کسی چیز کی, کسی گرامیٹیکل ٹاپک کی, کسی بات کی کوئی سمجھ نہ آئے تو یو کین آسک می ان دا کمنٹ سیکشن. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.